اس شب میں بڑی دیر تک اپنے تجربہ گاہ میں مردوں کی چیر پھاڑ میں مصروف رہا۔ رات بہت گرم اور بے حد ویران تھی۔ لیبارٹری کے دریچوں کے باہر اندھیرا جیسے تھکان سے نڈھال ہو کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ نہ آسمان پر کہیں چاند تھا، نہ زمین پر کسی قسم کی آواز۔ دور دور تک تاریکی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے لاشوں کے کمرے میں، جسے میں اپنا ممی خانہ کہا کرتا تھا، اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ایک دلچسپ مردے کی پوسٹ مارٹم میں مشغول تھا۔ میں ہمیشہ رات کے سنسان گھنٹے مردوں کی چیر پھاڑ میں بسر کرنے کا عادی ہوں۔ جس سن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں وبا اس شدت کی پھیلی تھی کہ الامان الحفیظ ہر ایک کا دل مٹھی میں تھا۔ صبح جو آدمی ہنستا بولتا تندرست اٹھتا، وہ شام تک قبر کی آغوش میں جا لیٹتا۔ صبح سے شام کرنا اور رات سے صبح کرنا جھوٹے شعر لانا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے مردوں کی چیر پھاڑ سے دلچسپی رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہیضے کی وبا کے زمانے میں ہیضے کے مردے کو کس بے دردی سے پھینک دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مجھے اپنے تجربات کے لیے لاشیں غیر معمولی کثرت سے دستیاب ہو رہی تھیں۔ جس یادگار رات کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس رات میں اپنی تجربہ گاہ میں تھا۔ ممی خانہ بڑے بڑے برقی لیمپوں سے جگمگا رہا تھا۔ سامنے تیز نشتر اور دوسرے اوزار گولے بیابانی کی طرح چمک رہے تھے۔ کمرہ جراثیم کش دواؤں کی لپٹوں سے پر تھا۔ کمرے کے درمیان عین برقی چراغ کے نیچے میز پر ایک لاش پڑی تھی۔ میں اس کے چیر پھاڑنے میں مصروف تھا اور جسم انسانی کے ایک ایک چیز کو اسی نگاہ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی اپنی کسی محبوب مصنف کی دلاویز کتاب کا ایک ایک ورق الٹ کر نہایت غور سے دیکھ رہا ہو۔ رات واقعی بے حد گرم اور نہایت ویران تھی۔ دریچوں سے باہر ناشپاتی اور املی کے منحوس اندھیرے درختوں پر شاید گوشت کی بو سے بےتاب ہو کر گدھ اور الو بیٹھے تھے اور تاریکی میں بار بار اپنے پر پھڑپھڑا رہے تھے۔ ان کی بے قراری اور بےتابی میری مصروفیت میں بار بار خلل ہو کر مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے بیزار ہو کر اپنے اسسٹنٹ سے کہا، منیر، دریچے لگا دو۔ ان منحوس مردہ خور پرندوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ابھی میرا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بڑا سا الو اپنے بوجھل پروں سے جیسے تاریکی میں تیرتا ہوا کمرے میں آ گھسا اور میرے سر کے اوپر دائرے کی صورت میں گھومنے لگا۔ میں لاش پر جھکا ہوا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر سر اوپر اٹھایا اور نشتر ہاتھ میں رکھ کر ایک وحشیانہ انداز میں ہاتھ ہلانے لگا، لیکن الو میرے غصے اور پریشانی سے بے نیاز اپنے طواف میں مصروف تھا۔ تیش کی ایک لہر میری کن پٹی کو گرم کر گئی۔ میں نے کہا، نجس چڑیا، یہ اس طرح نہیں جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک تیز چاقو اٹھا کر اس کی طرف ہوا میں پھینکا۔ اتفاقاً وہ سیدھا اس کی آنکھ میں جا لگا اور الو ایک دلدوز چیخ کے ساتھ پھڑپھڑا کر دریچے سے باہر نکل گیا اور رات کی اتھا تاریکی میں جذب ہو گیا۔ میں صبح تک اپنے دلچسپ کام میں نہایت اطمینان سے مصروف رہا۔ کوئی 6 بجے کے قریب ممی خانے سے تھکا ماندہ باہر نکلا اور اپنے کمرے میں گیا۔ چائے کی ایک پیالی پی اور بستر پر پڑے ہی غافل ہو گیا۔ میں دن بھر سوتا رہا۔ میری روح ممی خانوں کا گشت لگا رہی تھی۔ ڈراونے اور ہیبت ناک خواب دیکھے، لاشوں کو چلتے پھرتے، کبھی کودتے پھاندتے دیکھا۔
کبھی کفن میں لپٹے ہوئے مجسموں کو مصروف رقص دیکھا۔ لاشوں اور مردہ جسموں سے میری پرانی دوستی تھی، اس لیے میں نے خواب میں بھی ان کو خیر مقدم کیا۔ حریص نظروں سے ان کی رگ رگ کو تکتا رہا کہ موقع ملے تو اس جگہ اپنا تیز چاقو گھونپ دوں۔ شام کے وقت جب بیداری کی سرحد کی مدھم آوازیں خواب کی دنیا میں رفتہ رفتہ نفوذ کر رہی تھی تو اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی اس زور سے بجی کہ میں نیند سے چونک پڑا۔ مست نیند اور شیریں غنودگی کی لذت اتر گئی۔ ڈراونے خواب میرا مضحکہ اڑاتے ہوئے غائب ہو گئے اور میں لاشوں کی دنیا سے جیتے جاگتے انسانوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ مریضوں کے ٹیلی فون ڈاکٹروں کو دم نہیں لینے دیتی، میں ان کا عادی تھا، اس لیے اطمینان سے سگریٹ کیس کھول کر سگریٹ جلایا، ڈریسنگ گاؤن پہنا اور آہستہ آہستہ ٹیلی فون کی ختم نہ ہونے والی گھنٹی تک پہنچا۔ ڈاکٹر ظہری گھر پر ہیں؟ کوئی صاحب عجیب گول مول سی آواز میں پوچھ رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے منہ میں ڈبل روٹی ٹھونس رکھی ہو۔ جی، میں ڈاکٹر ظہری بول رہا ہوں۔ نمبر 7 اندھیری باولی پر آج رات 11 بجے کے قریب ایک مریض سے ملیے۔ مریض آپ کا بے چینی سے منتظر ہوگا۔ پتہ اپنی یادداشت کی کتاب میں لکھ لیجئے۔ نمبر 7 اندھیری باولی۔ میں کچھ سوچ کر بولا، مگر ذرا ٹھہریے صاحب، آج تو میرا ایک اور۔ پھر آواز آئی، آپ کو ملنا ہوگا، مریض آپ کا منتظر ہوگا۔ نمبر 7 اندھیری باولی۔ ٹیلی فون بند ہو گیا اور لامحالہ مجھے اپنی یادداشت میں ایک رات کا اپوائنٹمنٹ لکھنا پڑا۔ گرمی کے دن تھے، 7 تو بج ہی رہے تھے، رات ہونے میں کیا دیر تھی۔ جلدی جلدی میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور صبح سے بھوکا تھا، اس لیے ایک طویل اور مفصل کھانا کھایا اور ایک مزیدار سگریٹ ہونٹوں میں اٹکا کر اپنا بیگ اٹھایا اور ایک کرائے کی چھوٹی سی گاڑی میں سوار ہو گیا اور نمبر 7 اندھیری باولی کی طرف روانہ ہو۔ گاڑی بن حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ اندھی باولی؟ مگر میرا تو خیال ہے حضور وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، 12 سال سے کرائے کی گاڑی چلاتا ہوں، شہر کے چپے چپے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ یہ سڑک شہر سے باہر 2 ندی کے کنارے جو قبرستان ہے اس سے لگی ہوئی ہے۔ پہلے وہاں اینٹوں کا ایک آو تھا، مگر میرا خیال ہے اب وہ بھی اٹھ چکا ہے۔ میں ہمیشہ ملازموں اور کمینے لوگوں سے ڈانٹ کر بات کرنے کا عادی ہوں، طبیعتاً سخت آدمی ہوں، چنانچہ میں نے کہا، احمق، تمہیں اس سے کیا؟ چلو ہم جہاں کہتے ہیں۔ بہت اچھا حضور، آپ کی مرضی۔ باتیں مت کرو، اپنا کام کرو۔ گاڑی جب تک شہر کی سڑکوں پر سے گزرتی رہی، کبھی کبھی لوگوں کا ایک چپ چاپ ہجوم نظر آتا رہا جو جنازہ لیے گزر رہے تھے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس زمانے میں شہر میں بے پناہ ہیضہ پھوٹ پڑا تھا، اس لیے شہر کی گلیاں اور بازار وقت سے پہلے ہی سنسان ہو جاتے تھے۔ خرید و فروخت پر پابندیاں عائد ہو چکی تھی۔ سڑکوں پر یا تو لوگ رات کے وقت نظر آتے تھے جو اپنے گرفتار مرض عزیز کے لیے دوا لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے، یا جو اپنے کسی رشتہ دار کی لاش لیے ہوئے جا رہے ہوتے، ورنہ ہر طرف ایک دہشت ناک سناٹا طاری رہتا تھا۔
رفتہ رفتہ گاڑی شہر کے باہر نکل گئی اور ایک اجاڑ سڑک پر چلنے لگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہماری نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔